السلام علیکم شارع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور متی اللہ جان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی اپنی برطرفی کے خلاف جو ان کی آئینی درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی ہے، اور اب جو مسلسل سماعتیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں یہ 5ویں آج کی سماعت تھی، اور حامد خان کے اپنے دلائل جو ہیں وہ جاری تھے۔ حامد خان نے اپنے دلائل جو ہے وہ آج کی سماعت کے اندر کچھ اس طرح سے سمیٹے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ان کا جو برطرفی کا فیصلہ ہے اس میں جو نتائج اخذ کر کے جسٹس شوکت صدیقی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا، اس انکوائری کے اندر ان کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اور ایک موقع پر حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو شاید یہ خطرہ تھا کہ اگر انکوائری کی گئی تو پھر جرنیلوں کو بھی بلانا پڑ سکتا ہے، اور اس لیے یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے طور پر نتائج اخذ کر کے جسٹس شوکت صدیقی کو ان کے عہدے سے صفائی کا موقع دیے بغیر برطرف کر دیا۔ ایک موقع پر جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ جو جسٹس شوکت صدیقی نے راولپنڈی بار کے اندر تقریر کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی تھیں، ان باتوں اور جو جسٹس شوکت صدیقی سے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید اور دیگر آئی ایس آئی اہلکاروں نے ملاقاتیں کی تھیں، ان کی تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے عوام کے فورم پر استعمال کی، اور یہ ایک غلط فورم استعمال کیا۔ تو حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی پر الزامات نہیں لگائے، اور ادارے کو بچانے کے لیے انہوں نے نیک نیتی سے لوگوں عوام کے سامنے یہ حقائق رکھے۔ تو اس پر جسٹس اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا۔ اس پر جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ یہ جرت نہیں تھی، یہ تو سرنڈر کرنا یعنی ہتھیار ڈالنا تھا۔ اب سماعت جو ہے وہ کب ہوگی یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ پرنسپل سیٹ پر موجود نہیں ہوں گے، اپنی رجسٹریز میں ہوں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ 30 جون جو کہ شوکت عزیز صدیقی کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس دن اگر وہ ہائی کورٹ کے جج ہوتے تو وہ ریٹائر ہو جاتے، اس سے پہلے کوشش ہوگی۔ جسٹس عمرتا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت دوبارہ میٹ کرے، لیکن انہوں نے حتمی طور پر کوئی تاریخ نہیں دی، لہٰذا غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کی سماعت کے حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور متی اللہ جان۔ تو ناصر صاحب، آج کی سماعت میں کا جو کرکس ہے اور اہم چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا تھیں؟ قیوم صاحب، آج 2-3 انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک ڈسکلوجر بھی ہے، اور جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے 5 رکنی بینچ کو، ان کی طرف سے ہے، اور دوسرا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک طرح کا کرکس بنا دیا کہ آپ نے ہمیں کنونس کس طرح کرنا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو پبلک میں جا کے راولپنڈی بار ایسوسیشن کے سامنے جو اسپیچ کی تھی، آپ ہمیں اگر یہ کنونس کر لیں کہ یہ ایک مس کنڈکٹ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ مس کنڈکٹ کیوں نہیں ہے۔ پھر دوسرا، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس میں اسپیچ میں ملائن کیا ہے جوڈیشری کو، انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری کو، اور پھر کوئی ایویڈنس بھی نہیں دیا، اور وداؤٹ اینی کوئی ایویڈنس آپ نے بہت کچھ اس میں باتیں کر دی ہیں۔ تو اچھا، دوسرا جسٹس عمرتا بندیال صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو اسپیچ کی ہے آپ کو یہ انفارم کرنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ انٹیلیجنس کے لوگ آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں اور آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک طرح کا انٹرفیرنس ہے۔ اور وہ ایلیگیشن تو انہوں نے یہ لگایا نا کہ وہ ان کی ملاقاتیں جو تھیں وہ مینیپولیشن تھیں ہیئرنگز کی، کہ کچھ مختلف جو ہیئرنگز تھیں جیسے بول ٹی وی کے بارے میں بھی تھیں، جو اپارا کے جو آئی ایس آئی کے باہر جو روڈ بلاکس تھیں اس کے حوالے سے بھی تھیں، اور فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے بھی تھی، اور پھر نواز شریف کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ججمنٹ دینی تھی، ابھی دینی تھی،
اس کی اپیل ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی تھی، تو اس حوالے سے بھی تھی کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں اور بعد میں بے شک ڈی بی میں بیٹھ جائیں تاکہ کوئی کریڈیبل ہاں کریڈنس مل. تو کہنے کا مطلب یہ تھا یہ آپ کو چیف جسٹس دین چیف جسٹس کو انفارم کرنا چاہیے تھا. اس پہ شوکت عزیز صاحب کھڑے ہو کے آئے تھے، تو اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کلیئرلی کہ آپ جو ہے اپنے کونسل سے بات کریں، ہمیں نہ ڈائریکٹلی بات بتائیں. تو انہوں نے پھر ان کے کان میں بتایا. تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ 4 دفعہ ہم نے چیف جسٹس صاحب سے مانگی تھی کہ اپوائنٹمنٹ مطلب بات کرنا چاہیے تھی، لیکن اجازت نہیں ملی. تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہی کہا کہ آپ کو یہ ریٹن دینا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ آپ نے کہا یا آپ نے ان کو ریٹن بھی دیا وہ آپ نے اپنی اسپیچ کے بعد دیا. آپ کو یہ کام اسپیچ سے پہلے دینی تھی. ان کا کہنا تھا کیونکہ 28 کو جو ہے وہ تقریر کے بعد جو ہے وہ 28 کو انہوں نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا 22 تاریخ کو. تو بات یہی تھی کہ انہوں نے پھر جو ڈسکلوجر جو میں نے ذکر کیا اس پہ بھی آئے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا. اور یہ میں نے حامد خان صاحب سے بھی بات کی اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ کس واقعے کا حوالہ دیا ہے، تو دونوں کو نہیں معلوم تھا. تو اس لیے نام مجھے بھی نہیں معلوم. لیکن کس کا نام ہے معلوم؟ میں بتانے لگا ہوں نا. ہوا یہ کہ ہیئرنگ کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اسی طرح کا ایک واقعہ کسی اور جج کے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں یا کس ہائی کورٹ. اچھا یہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال کا ڈسکلوجر تھا آپ کہتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ جج صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ پبلک میں جاتے انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس کو انفارم کیا اور اس پہ باقاعدہ ایک ایکشن بھی لیا گیا ہے اور میسج کلیئرلی چلا بھی گیا ہے. اچھا. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ انسٹیڈ آف انڈیویجول ایکٹ جو آپ نے اسپیچ کر کے کیا ہے، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ انسٹیٹیوشن کی پوری اسٹرینتھ استعمال کر کے ریپلس کرتے اس پریشر کو جو آپ کے اوپر آ رہا تھا. تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ چیف جسٹس کو بتاتے اور کوئی کنٹمپٹ کا پروسیڈنگز بھی ہو سکتی تھیں. تو اس میں حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے بتایا تھا تو انہوں نے کی، تو آپ جب آپ کے پاس پتہ لگ گیا تھا تو آپ کر لیتے. تو اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ کام ہم اب کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کچھ کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جس جج کے پاس یہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہی کنٹمپٹ لے سکتا ہے یا پھر وہ مسئلہ کسی کو ریفر کرے، ادروائز کسی اور بینچ کی یہ جورسڈکشن میں نہیں آتا کہ کسی اور کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا کہ وہ انیشیٹ کرے کنٹمپٹ آف کورٹ. کیونکہ جس جج کے ساتھ پیش آیا ہے چونکہ ان کے ساتھ آیا تو ظاہر ہے وہ بیٹھ کے معاملات میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ پھر وہ پریجوڈس ہو جائے گا معاملہ. لیکن وہ چیف جسٹس کو ریفر کر سکتے ہیں لیٹر لکھ کے پوری انفارمیشن دے کے، پھر چیف جسٹس کوئی بینچ قائم کر سکتے ہیں. تو ناصر صاحب اس کا مطلب ہوا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے علم میں یہ بات ہے کہ ہاں اس طرح کی انٹرفیرنسز ہوتی ہیں. تو پھر جو واقعہ انہوں نے بتایا اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے. اور پھر جسٹس شوکت مطلب کہ وہ تو پھر جسٹس شوکت صدیقی کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ ان کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے. ہاں انڈورسمنٹ مل رہی ہے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ایمفیسس یہ ہے کہ طریقہ کار آپ کا درست نہیں ہے. آپ کو انسٹیٹیوشن کو استعمال کرنا چاہیے تھا تاکہ پوری کی پوری جو سپریم کورٹ ہے یا پورے جو انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے وہ پش بیک کرتا اس طرح کے انسیڈنٹ. متی اللہ جان کتنا اہم ہے یہ ریمارک؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ انسٹیٹیوشن کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جیسا کہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ انسٹیٹیوشن تو اب بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے، اب بھی ایکشن لے سکتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے وقار کی خاطر اگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو بہترین طریقہ عدلیہ کے وقار کو بحال رکھنے کا یہی ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف جو بھی اب تک کی کارروائی ہوئی انہیں عہدے سے ہٹا بھی دیا گیا ہے. تو اب تک تو ان افسران کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہونی چاہیے تھی، چاہے وفاقی حکومت کرتی، چاہے عدلیہ کرتی، توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتی کہ جن افسران نے خفیہ ملاقاتیں کی مبینہ طور پہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں. جسٹس شوکت صدیقی کو شوکاز نوٹس بھی دیا جاتا تو بات دوسری طرف بھی نوٹس
کیا جاتا ہے اس نہ بات صرف یہ کہ ان کو شو کا نوٹس دیا گیا، ان کو بغیر انکوائری کے ان کو برطرف بھی کر دیا گیا، اور جہاں پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہ شو کا تو دور کی بات، کوئی انکوائری کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو اس سے تو عدلیہ کے بارے میں مزید شکوک و شبہات ابھریں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے کل یہ ان الزامات کے حوالے سے ڈینائی تو کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گمراہ کن بے بنیاد الزامات ہیں ریاست کے اداروں کے آفیسرز کے اوپر. اب یہی تو یہ بات ہے نا کہ ایک بڑی جنرل قسم کی ایک وہ تردید آ گئی کہ نہیں جی یہ بے بنیاد ہیں، گمراہ کن ہے، اور ان ڈینائڈ کیا جاتا ہے سبسٹنس کو، مطلب کہ جو گفتگو ہوئی، جو مکالمے جن کا حوالہ دیا، ان کو تو تردید کر رہی ہے وفاقی حکومت، مگر ان ملاقاتوں کے حوالے سے واضح تردید نہیں آئی کہ ملاقاتیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی. تو اس سے تو اور زیادہ سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ ملاقاتیں اگر ہوئی بھی ہیں، مکالمے جو بھی ہوئے، تو یہ ملاقاتیں کیوں کی گئی اور کیسے کی گئی. اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان ملاقاتیں کرنے کو مس کنڈکٹ کہا جاتا ہے، تو پھر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انکوائری ہونی چاہیے تھی جس میں فوج کے افسران کو بھی طلب کیا جاتا، اور جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ISI کے سینئر افسران کو یا دوسرے فوجی افسران کو بطور وٹنس طلب کرتے، یہ اسٹیبلش کرتے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ جج صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ واقعات ہوئے تھے تو جج صاحب نے کی ہیں. اس کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل جج صاحب کے خلاف جو بھی کارروائی کرتی، سپریم جوڈیشل کونسل ان فوجی افسران کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی. تو یہی وہ ایکچولی سپریم جوڈیشل کونسل کے آرڈر کے اندر وہ لیگل ویکیوم ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، لکونہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی پہ الزام ہے کہ انہوں نے سر عام یہ باتیں کیوں کر دی. اب یہ سر عام جب باتیں نہیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ یہ آپ دیکھ لیں کہ آج خود جسٹس عمرتا بندیال نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ایسا ہی واقعہ ہو چکا ہے. ایک جج صاحب نے خط لکھا تھا اور اس پہ سخت کارروائی کی گئی، لیکن ہمیں کیا پتہ کیا واقعہ ہوا ہے، کون سے جج نے لکھا تھا، کیا توہین عدالت ہوئی، کیا سزا دی گئی، کون سا افسر تھا. تو یہ کوئی خفیہ معاملات تو نہیں ہونے چاہیے، یہ تو پبلک ہونے چاہیے. اور جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ لیکن ہم نے یہ چیز پبلک نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ سزائیں قانون کے مطابق جو دی جاتی ہیں وہ خفیہ نہیں رکھی جا سکتی، اور اگر عدلیہ کے ساتھ ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز نے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں اندر خانے اور بند کمروں کے پیچھے سب کارروائیاں کرتی ہیں. ہمیں کیا پتہ کیا کارروائی ہے، کوئی کارروائی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، یا محض کہہ دیا گیا ہے، یا جس افسر کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کا صرف تبادلہ کر دیا گیا ہے، ایک عہدے سے دوسرے عہدے پہ پہنچا دیا ہے، یا اس کو اگلوں نے ترقی دے دیا. ہمیں کیا پتہ. تو عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کو خفیہ رکھیں. کسی جج نے جب شکایت کی ہے تو کم از کم اس شکایت کے اوپر جو عمل ہوا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے، کیا جوڈیشل کونسل نے کوئی کارروائی کی ہے، کیا وفاقی حکومت نے کوئی کارروائی کی ہے. اس چیز کو منظر عام پہ بالکل آنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو بھی کیا وہ درست کیا، اور اس کی ایک ویلڈ ریزن تھا کہ ان کو یہ سر عام یہ تقریر کرنا پڑی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے خط بھی لکھ دیا تو شاید کچھ نہیں ہوگا، اس معاملے کو دبا دیا جائے گا. کیونکہ وہ یہ بھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ثاقب نثار جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور آصف سعید کوسا ان کی گردن کے پیچھے تھے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کورٹ کے سامنے. اور یہ ان کا یہ انکشاف کرنا کہ 4 مرتبہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور جسٹس ثاقب نثار نے ان کو ٹائم نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، اور عدلیہ کے وقار اور عزت کی خاطر وہ کسی چیز کو تحریر میں نہیں لا رہا. وہ چاہتا ہے کہ ذاتی طور پہ چیف جسٹس کو انفارم کر دیا جائے بجائے اس کے کہ تحریر میں لے آئے. تو وہ اس کو بھی وقت نہیں دیا ثاقب نثار نے. اور ثاقب نثار کا تو آپ جانتے ہیں وہ جس قسم کے وہ سپریم کورٹ کو چلا رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے ابھی تک ان کو بہت ہی اچھے الفاظ میں لوگ یاد کرتے ہیں، وکلا کمیونٹی بھی اور دوسرے لوگ بھی. تو وہ یوں لگتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، ثاقب نثار بالکل جانتے تھے جو کچھ بھی ہو رہا تھا شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ، یا جو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، اور اسی لیے چیف جسٹس ثاقب نثار نے شوکت صدیقی کو ملاقات کا وقت نہیں دیا، کیونکہ وہ بطور قانوندان وہ سمجھتے تھے کہ اگر شوکت صدیقی نے ان سے ملاقات کر لی تو پھر چیف جسٹس ثاقب نثار بھی گواہ بن جائیں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. بالکل. آپ کو یاد ہوگا متیلا جان کہ یہی جو آپ پارا جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سامنے والی جو روڈ بلاک کی گئی تھی دہشت گرد حملوں کے بعد سے، اس کو کلیئر کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا. اور آپ کو یاد ہے اسی ضمن میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد جنرل فیض جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو مجھ ساتھ ان کی وہ واحد ملاقات ہوئی تھی. تو یہ جو ہے نا قصہ، یہ تو ہے کیونکہ اس میں انہوں نے 2 ہفتے کا کہا تھا تو کورٹ نے
8 ہفتے کا ٹائم دے دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سامان بھی ہوگا، ظاہر ایکوپمنٹس ہوں گے جو کہ وہاں سے ریموو کرنے تھے، تو اس کے لیے وہ ٹائم پھر دیا گیا تھا زیادہ. تو واقعات تو وہاں پہ موجود ہیں. ناصر صاحب، یہ کتنی بڑی ریولیشن، اور اس بات کو عدلیہ اپنے اندر ہی سہ گئی کہ ایک ان کے جج تھے اور جج کے حوالے سے تھریٹس یا انٹرفیئرنس تھی، تو اس کا صرف زبانی کلامی معاملات ہوئے ہوں گے یا کوئی لکھت پڑھت بھی ہوئی ہوگی، کچھ گیا بھی اور آیا بھی، وہ کیا پبلک کے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا جواب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیا تھا آج کی ہیئرنگ میں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، امریکہ میں ہوتا یہ ہے کہ جب جج کے ریموول کا معاملہ آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے امپیچمنٹ کے ذریعے، لیکن ہمارے یہاں سسٹم کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیئرز ڈیسائیڈ کریں گے. یہ پارلیمنٹ میں یا ایگزیکٹو نہیں کہ اگر انٹرفیئرنس بھی ہے تو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یعنی کہ ججز مل کے وہ سپریم جوڈیشل کونسل 209 کے اندر جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے پیرامیٹرز طے کیے ہیں، وہ بھی اگر پورے نہ کیے جائیں تو میں وہی آ رہا ہوں، یہی تو وہ ہے آرگومنٹ ہے حامد خان صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف جو ایڈورس اوپینین آ گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، وہ آئی ہی اس لیے ہے، وہ بھی ڈیٹ ٹو وداؤٹ اینی انکوائری اسی لیے، اور شو کاز انہوں نے دے دیا، انکوائری نہیں کی، شو کاز دے دیا. ریزن یہ ہے کہ اگر وہ انکوائری کرتے تو پھر مجھے کراس ایگزامینیشن کا موقع ملتا. کس کو؟ مطلب جو آرمی آفیسرز ملنے آیا کرتے تھے 2، ان کو میں سمن کرواتا، ٹھیک ہے، میں ان کا ایویڈنس لیتا، میں اپنا ایویڈنس دیتا، پھر میں اس کا ریبٹل دیتا، پھر میں ان کو کراس ایگزامن کرتا، پھر میں ان کی ریکارڈنگ کرواتا ٹیسٹیمنیز کی. تو یہ اس پورے پروسیجر کو روکنے کے لیے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دے دیا اور ایڈورس اوپینین میرے خلاف دے دی. یہی ان کی کمپلین ہے. اور آج قیوم صاحب، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ بھی سائڈ ہوئی ہے اس ہیئرنگ کے دوران، اور انہوں نے اس کو 19 جون والا فیصلہ جو ریویو ہو چکا ہے اور جس کے خلاف ججمنٹ بھی آ گئی. تو لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل ریزنز آنی ہیں. تو وہ اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات ان کو پھر وہی ریپیٹ کروائی. انہوں نے کہا کیونکہ دیکھیں نا، ریفرنس پروسیجرل لکوناز کی وجہ سے کویش کیا تھا انہوں نے، تو یہ بھی پروسیجر کا ہی ایک نقص ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروائی وہ اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں نا کہ جو پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے، وہ غلط پروسیجرز اڈاپٹ کیے گئے ہیں اور انہوں نے بائی پاس کیا ہے ایک انکوائری جو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بیسک پرنسپل ہے. اور بسائڈز یہ کہ ایک جج کو کی ٹینیور آف جو پروٹیکشن آف ٹینیور ہے، جو اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو پروسیجرز ہیں اڈاپٹ کیے جائیں. لیکن انہوں نے یہ بات کہا، مطلب حامد خان صاحب نے یاد کرایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی لیٹر لکھے تھے پریزیڈنٹ کو، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو یاد کرایا کہ انہوں نے یقیناً لیٹر لکھے تھے 3 پریزیڈنٹ کو، لیکن وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے، یہ انہوں نے ہمیشہ ڈینائی کیا کہ میں نے اس کو میڈیا میں سرکولیٹ بھی کروایا ہے. انہوں نے خاموشی سے لکھا تھا. ایک لیٹر تو مطلب آپ نے بھی ایم جے ٹی وی کے اس سے لیک کیا تھا نا؟ جی ہاں، بالکل. وہ خطوط آئے تھے، اور جس سے آپ کے ذرائع ہوتے ہیں ہمارے بھی ذرائع سورسز ہوتے ہیں. اور آصف کھوسہ صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا بھی تھا، یاد؟ ہاں، اور میں نے بھی ان کو یہ سمجھایا تھا کہ جس نے بھی مجھے یہ لیٹر دیا تھا اس نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کرنا، جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے ویسے ہی جانے دے. تو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میں نے تمہارا خیال رکھا ہے مطیلہ جان، ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. مجھے بلا لیتے تو میں ان کو بتا دیتا کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں جرنلسٹ کو سورس کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کیس چل رہا تھا چیف جسٹس ہے ناصر الملک صاحب، اور یہ بڑا فیمس کیس ہے جو 4 جو کانسٹیٹوئنسیز کے کھولنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے جو پٹیشن کیا تھا، اور بڑی وہ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی لمبی. اس میں حامد خان صاحب کو جو منظم دھاندلی کمیشن، مرحوم تحقیقاتی کمیشن، ایگزیکٹلی، تو مرحوم حفیظ پیرزادہ صاحب نے انسسٹ کیا تھا سورس بتانے پہ کہ یہ آپ کے پاس وہ بیلٹ پیپرز کیسے آئے، آپ یہ بتائیں. تو اس پہ ناصر الملک صاحب نے کہا تھا ہی از اے جرنلسٹ، وہ ہی از ناٹ سپوز ٹو ڈائیولج ہز
سورس. تو اس پہ حفیظ پیزا صاحب نے کہا تھا کہ بٹ، انہوں نے کہا نو بٹ، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بات کرنے دیں. ٹھیک ہو گیا. آپ دوسری طرف چلے گئے نا کہ اچھا واپس آئے نا کیس کے اندر، تو یہ تو ہوگی ایک جیسے سمرتا بندیال صاحب کی ریویلیشن. تو امرتا بندیال صاحب نے ایک اور بات بھی ریویل کی ہے کہ اب بینچ دستیاب نہیں ہوگا اور 30 جون کی تاریخ بڑی اہم ہے. تو مطیع اللہ جان، یہ اب کیس کب لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا؟ دیکھیں، جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کا فیصلہ جو ہے جوڈیشل کونسل کا، وہ فیلڈ میں ہے. اب سپریم کورٹ اس کو ختم کرتی ہے نہیں کرتی، اس کا تعلق ہے کہ اب وہ سماعت کتنی جلدی ہوگی. لیکن اگر یہ 30 جون کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد بھی اگر جسٹس صدیقی کے کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ جو بھی ہو، اصل مسئلہ برقرار رہے گا. عدلیہ کے اوپر جو داغ لگ چکا ہے اس کو دھونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان فوجی افسران کے خلاف انکوائری کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اگر شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، تو صرف ایک جج کو ہٹانے دینے سے داغ نہیں دھلے گا. یہ اس پورے لباس کو ڈرائی کلین کرنا ضروری ہوگا، نہ کہ صرف اس داغ والی جگہ کو ایک جج کو ہٹا کے معاملہ ختم ہو جائے گا. اصل مسئلہ پھر بھی برقرار رہے گا کہ کیا فوج اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو عدلیہ نے اس پہ کیا کیا ہے اپنے عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے، اور وفاقی حکومت نے اس پہ کیا کیا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو فوج کا ادارہ ہے جو اپنے افسران کی بہت ہی زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اندرونی احتساب کا نظام ہے. جب یہ اتنی معلومات منظر عام پہ آ چکی ہیں تو کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں گے؟ کیونکہ یہ کسی معمولی شخص کی طرف سے الزامات نہیں آئے تھے، یہ ہائی کورٹ کے ایک جج کی طرف سے آئے تھے. اور آج ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس کا جائزہ بھی لے رہی ہے. جسٹس امرتا بندیال نے اپنی آج کی سماعت کے دوران ایک اور بھی بہت اہم ریمارکس دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایک جج غلط کرتا ہے تو پوری عدلیہ ٹرائل پر ہوتی ہے. شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.